قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ پچھلے جمعہ کو جو بات چل رہے تھے میرے دوستوں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو جو بات چل رہے تھے میرے دوستوں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت جو دلائل توحید کی دلائل فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی سمجھایا گیا۔ اس کی بات فرمایا اللہ رب العزت کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ آدمی اچھا ہے جو اوندے منہ چل رہا ہے، اور جو سیدھے چلتا ہے، سیدھا چلنے والا آدمی مومن ہے، اس کا اعتقاد صحیح ہے اور وہ عمل بھی اچھا کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو آدمی اندھے میں جاتا ہے، اندھے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا عقیدہ بھی فاسد ہے، شرک اور کفر والا ہے، وہ کفر میں اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، اس نے ضرور گڈھے میں گرنا ہے، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، اندھے منہ چلنے والے اور سیدھے چلنے والے، جو سیدھے چلنے والے ہوں گے وہ یقیناً کامیاب ہے، اور جو اندھے منہ چلنے والے ہیں وہ ناکام ہے۔ وہ گویا مومن اور کافر کی مثال بیان کی۔ جو لوگ آج ہدایت کی طرف سے اندھے منہ چل رہے ہیں، اس کی ہدایت کی کوئی فکر نہیں ہے، کل قیامت کی دن دوزخ میں وہ اندھے منہ جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو منہ کی بل دڑائیں گے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ منہ کی بل کس طرح دڑائیں گے؟ اللہ منہ کی بل دڑائیں گے۔
تو فرمایا ان الذی امشى علی الاقدام، جو خدا تعالیٰ پاؤں پر دوڑا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات جو سر کی بل بھی دوڑائے گا، سر کی بل دوڑتے ہوئے جہنم میں جا گریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کافروں کو جو اندھے منہ چل رہا ہے، ایسے لوگ گمراہ اور کافر ہیں اور شرک اور کفریت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور جو سیدھے راہ چل رہا ہے، صحیح معنی میں وہی مسلمان، وہی مومن، وہی اصلاح کرنے والے، وہی عمل صالح والے ہیں، وہی یقیناً کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ کافروں کو منہ کی بل دوڑائیں گے، تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کہ منہ کی بل کس طرح دوڑیں گے لوگ؟ تو فرمایا ان الذی امشى علی الاقدام، یعنی جو خدا تعالی پاؤں پر دوڑا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات سر کی بل بھی دوڑا سکتے ہیں، سر کی بل دوڑتے ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب توحید اور معاد کی بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور مزید قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں، تو گویا توحید اور معاد اور رسالہ تینوں مسائل اللہ نے سمجھا دی۔ اب آگے میرے دوستوں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کی ذات وہ جس نے تم کو بنایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو اللہ کی۔ لیکن جو سچے مسلمان ہیں کھانے سے لے کر پینے تک اپنے روز مرہ کی جتنی کام ہیں تمام تر چیزوں میں اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، اور تم پھر بھی اللہ کی شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تم بہت ناشکرے ہو۔ یاد رکھو اللہ نے جب تمام تر چیزیں بنایا، کان تمہارے لیے سننے کے لیے، آنکھیں تمہارے دیکھنے کے لیے، قلب تمہارے سوچنے، تفکر اور تدبر کرنے کے لیے اللہ نے بنا دی ہے، تو پھر تم اس کی شکریہ ادا کرتے رہو۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ اللہ رب العزت جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ وہ جہنم کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمایا، اگر اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھ پایا۔ اللہ نے دو آنکھیں دی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، لیکن اپنے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی نشانیوں کو نہیں دیکھے۔ اللہ نے انہیں کان دی ہے، اپنے کان کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی باتیں نہیں سنے، نہ ہی ان لوگوں نے تفکر تدبر کیا، نہ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آنکھیں بند کر کے رکھا، نہیں، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کان ان لوگوں نے بند کر کے رکھے؟ نہیں، ان لوگوں نے کان بھی کھلے رکھے ہیں،
لیکن اپنے کان کے ذریعے سے نہیں سنتے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھتے، اپنے قلوب کے ذریعے سے تفکر و تدبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جس رب کریم نے ان لوگوں کو ایسی عقل عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کی بڑے بڑے سمندری بیڑے سمندر کے اندر بنا کر چھوڑ دیا ہے بمنزلہ پہاڑ کی۔ یہ عقل کی وجہ سے تو ہوا۔ اگر اللہ رب العزت انہیں عقل نہ دیتے وہ پاگل ہوتا، مجنون ہوتے، کان نہ دیتے وہ بہرا ہوتے، آنکھیں نہ دیتے وہ اندھے ہوتے، تب تو کوئی بات تھی۔ لیکن جب اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے انہیں کان دی ہے، اللہ نے انہیں قلب دی ہے، میرے دوستو سوچنے سمجھنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نشانیوں کو دیکھنے لیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتوں کو سننے کے لیے، تو اللہ پاک پروردگار عالم انہیں اتنی بڑے رب کریم نے ان لوگوں کو ذمہ داری دی کہ اللہ نے اتنی بڑی ان لوگوں کو نعمت عطا فرمایا۔ تو آج میرے دوستو اللہ نے قل هو الذی انشاکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بنایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ وجود کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ انسان کی جسم میں یہ تینوں چیزیں بڑی نعمت ہے۔ آج اگر اندھے ہوتے، اندھا دنیا کی کوئی چیز دیکھ سکتا ہے؟ کاش وہ سوچتا ہوگا کہ یہ دنیا کیسے ہیں، دنیا کیسے ہیں، چاند کیسے ہیں، سورج کیسے ہیں، ستارہ کیسے ہیں، کیا بڑے خوبصورت بلڈنگیں، تعمیرات، عمارتیں لوگ بناتے ہیں۔ کاش وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لو، اور جو حرم میں جاتے کہ اپنے آنکھوں سے تو حرم کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، کاش یہ حرم اللہ نے کیسے بنایا، حرمین شریفین کو۔ جو اللہ والے ہوں گے اس قسم کی بات ہی سوچیں گے۔ اندھے نبینا ہونے کی وجہ سے تمام تر چیزوں سے وہ محروم ہے، دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص احسانات میں سے ہیں کہ اللہ نے انہیں آنکھ عطا فرمایا۔ اگر کان دی ہے لیکن آواز نہیں پہنچتی اس کی کان میں، بہرا ہوتا تو کون کیا کہہ رہے، اس کو بلا رہے، اس سے پوچھ رہے، اس سے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سن نہیں پا رہے۔ اگر پاگل ہوتا تو وہ کتنا ہی کچھ کا ہو، یہ اس کی عقل کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی احسان ہے کہ اللہ نے اس کی وجود کے اندر کان، ناک، کان، آنکھیں اور دل عطا فرمایا۔ یہ حواس خمسہ پانچ، مگر اس مقام پر ان میں سے صرف دو کا ذکر کیا اللہ رب العزت، جو حواس خمسہ میں سننے، دیکھنے، سونگنے، سونگنے اور چکھنے اور ٹٹولنے کی طاقت شامل ہے۔ چھونے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جسم کی سارے حصوں میں رکھی۔ کسی کو جسم سے چھویا، ہاتھ لگایا، وہ احساس کرتے ہیں بھائی۔ جسم کی جس حصے کے ساتھ چاہے انسان چھو کر، ٹٹول کر معلوم کر سکتا ہے اور سختی اور نرمی کا پتہ چلا سکتا ہے۔ نبینا ہے وہ کسی کو چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہ چہرہ میں ہاتھ لگاتے، بتا دیتے کہ بھائی یہ فلاں عبداللہ ہے۔ حواس خمسوں کے اندر چھونے کی، پھر سونگنے کی۔ آپ دیکھو اللہ نے جسے انسانوں کو عطا فرمایا، اسے جانوروں کو بھی عطا فرمایا۔ اس کی سونگنے کی جو استعداد ہے بہت بڑی۔
اور سخت نرمی کا وہ پتہ چلا سکتا ہے جب انسان کسی چیز کو چھوتے ہیں. چکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف زبان میں رکھی ہے کہ یہ منہ اور زبان کے ذریعے انسان چکھ کر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کر سکتا ہے کہ بھائی نمک زیادہ ہوا، نمک کم ہوا، یا نمک ہی نہیں ہے. چکھنے سے، ان ہوا سے، خمسوں میں سے. آپ دیکھیں کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، اسی طرح ناک کے ذریعے انسان سونگتا ہے. یہ سونگ کر خوشبو یا بدبو والی چیز کو معلوم کر سکتا ہے یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، اس میں کس قسم کی خوشبو آ رہا ہے، کون سی خوشبو ہے. بھائی وہ سونگ کر بھائی یہ گلاب کی خوشبو ہے، بھائی یہ رات کی رانی کی خوشبو ہے، بھائی یہ مشک کی خوشبو ہے. سب چیزیں بتا سکتا ہے. تو میرے دوستو یہ خوشبو اور بدبو والی چیزیں معلوم کرنا، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے صرف ناک میں رکھی ہے. چکھنے کا زبان میں اور سونگنے کا ناک میں، اور چھونے کی اللہ رب العزت ہاتھ کے اندر رکھا ہے. تب حصول علم کے ذریعے حواس خمسہ میں سے مذکورہ 3 چیزیں چھوڑ کر یہاں صرف کان، آنکھ اور اللہ نے کان آنکھ کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حصول علم کے ذریعہ ہے. کان ہے اور آنکھیں ہیں، تو دیکھنا اور سننا، کان اور آنکھ. تو یہ کان اور آنکھیں جو ہے میرے دوستوں جو حصول علم کا ذریعہ ہے، انسان کو جو معلومات حاصل ہو سکتی ہے وہ کان اور آنکھوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اب قلب کا ذکر، دل اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات اور حکمتیں رکھی ہیں دل کے اندر. دل اللہ نے ذکر کیا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ دل. یہ 2 چیزیں کہ علوم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آنکھیں اور کان دی ہے، دیکھنے اور سننے کی علم حاصل کرنا. اور اس کی بعد اللہ نے ذکر فرمایا قلب کی. تو یہ قلب اللہ نے بہت بڑی کمالات اور حکمت کے ذریعے سے بڑی کمالات اور حکمتیں رکھی ہے اس کے اندر. یہ حصہ جسم انسانی کا مرکز ہے. قلب ہے، انسان جو بھی اعمال سر انجام دیتا ہے اس میں قلب کے عزائم، ارادے اور نیت کا کار فرما ہوتی ہے. قلوب سے قلب اتنی بڑی چیز ہے. قلب کا پلٹ جانا، پھر سیدھے چلنا. آپ کو کسی نے ڈرا دے کہ بھائی فلاں جگہ پہ نہیں جانا ورنہ تمہیں کھا جائیں گے، اور دل کے اندر بیٹھ گئے. ایک بندہ کسی پیچھے کسی کو سمجھاتے رہے کہ اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، جب کسی الفاظ کو تکرار کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، اس کی دل کے اندر نقشہ ہو جاتی ہے، اور اسی نقشے کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو تمام انسانی جسم کا مرکز قرار دیا. فرمایا کہ انسان کی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل انسان کی جسم کا ایک لوتھڑا ہے. فرمایا اذا فسد فسد کلہ واذا صلح صلح کلہ، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہوتا ہے. الا وہی القلب، وہ لوتھڑا قلب ہے. اگر قلب کے اندر فساد ہو تو سارا جسم فاسد ہوگا، جس کا کوئی حصہ صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی کی قلب کو پلٹ دیے، اس کو سمجھا دیا گیا، صحیح نہیں بتایا، غلط کی طرف وہ غلطی چلتا ہے، اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا. اگر کسی نے اس کو صحیح سمجھا دی
وہ صحیح کی طرف ہی چلتے رہ جائے گا، کبھی غلط کی طرف پلٹے نہیں آئے گا۔ تو جسم کا پورا حصہ کے اندر ایک گوشت کی لتوڑے ہے، وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اذا فسد فسد کلہ واذا صلح صلح کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ اب الا وہی القلب، وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہی قلب ہے۔ اگر قلب کے اندر فساد ہو تو سارا جسم فاسد ہوگا، جسم کا کوئی بھی حصہ صحیح نہیں رہے گا، اور اگر قلب کی حالت صحیح ہے تو سارا جسم درست ہوگا۔ آسابی، کمزوری، پاگل، مجنون جتنا بھی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کیا ہے؟ یہ قلب کی حرکت ہے۔ جو تم نے پورا دین کو سوچا، تفکر تدبر کرتے رہے، اگر کسی بات کو تم نے غلط سوچ لی یا اپنا دماغ کے اندر، دل کے اندر اس کو بوجھ بنا لی، رات کو سوتے رہے، سونے گئی، وہی چیز تمہیں احساس ہوتے رہے گا۔ حقیقت بتائیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ بھائی یار کسی کو پاگل کر دیا، کیسے بھائی؟ میں نے جادو کے ذریعے سے۔ ارے بندہ پاگل ہو گیا، کیسے ہوا بھائی؟ ارے اس کو کوئی جنات آ گئی۔ تو سب کچھ یہ اعصاب کی کھچاؤ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اعصاب کی کھچاؤ ہے، یہ اعصاب کی تناؤ ہے۔ یہ اعصاب کی کھچاؤ کے اندر اگر آپ کو کہہ دیا بھائی تمہارے اوپر جن ہے، بولے کیا ہے بھائی؟ بولے جن ہے، تو کیا کرے گا مجھے؟ بولے یار تمہارے کو ختم کر دے گا، جنات نے ختم کر دیا۔ نہیں دیکھتے جگہ جگہ بابا بیٹھے ہوئے، اسے ڈرا دی اور رات کو سو رہا ہے تو جن آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ بولے ایسے ایسے کرے گا، تمہارے جن ہے بتائے گا، وہی چیز تمہارے کو رات میں نیند کے اندر ہوتے رہے گا۔ تو تم نے سوچ لی یا جاگے ہوئے حالت میں تمہارے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ جنات تمہیں پٹک رہا ہے، جنات تمہیں مار رہا ہے، یا کہہ دیا کسی نے تمہیں کہ بھائی نیند جگہ جگہ بابا بیٹھے ہوئے 2 نمبر، تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا، پہلا کلمہ نہیں، دوسرا کلمہ بھی نہیں، اس سے پوچھو کہ تیسرا کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قرآن حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے اگر پوچھی سمجھانا چاہ، وہ کبھی تمہیں ڈرائے گا نہیں، کیونکہ عالم دین منبر رسول پہ بیٹھنے والے کسی کو کبھی ڈراتے نہیں۔ اب یہ 2 نمبر ہے، تمہیں ڈراتے رہیں گے، سمجھاتے رہے گا، اور کہہ دیا کہ بھائی تمہیں تو کسی نے جادو کر دیا۔ ہاں کیا کر دیا؟ جادو کر دیا، بولا تو کیا ہوگا؟ ارے تمہارے ساتھ تمہارے سارے معاملات کو بگاڑ دے گا۔ اب وہ بگڑتے رہیں گے، آٹومیٹکلی آپ کو دل نہیں لگے گا کہ کاروبار میں جاؤ، کام کرنے کی یہ دل نہیں لگے گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جادو ہے بھائی، نعوذ باللہ اس قسم کی تو جادو ہو گئی تو آپ کی دل کو پلٹ دی ہے، آپ وہ پلٹتے رہے گا۔ یہ ایک حقیقت میں کیا ہے؟ ایک تخلیہ ہے، قلوب کو گھما دینا، دل کو گھما دینا، دوسری طرف موڑ دینا۔ کسی بھی چیز کے اوپر آپ کو موڑ دیا گیا نہ تو پھر آپ ٹینشن میں پڑے رہو گے۔ اگر آپ یہی دل کی ٹکڑے اگر آپ کو سچے دین کو سمجھا دی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے، وہی اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارہ اور کواکب کو بنایا، وہ اللہ کی ساری نشانیاں یہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے جو بنایا ہے یہ دائم و قائم ہے۔ آپ دیکھ لو کل قیامت کو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ پورے کائنات کی کائنات فنا ہو جائیں گے، باقی رہے گا اللہ کی اکرام اور اس کی جلال، اس کی بزرگی باقی رہنے والے چیز ہے، باقی کوئی چیز اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہ گیا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اس کی دل کے اندر اگر یہ بات اتر کر آ گئی کہ بھائی کیا ہے کل قیامت کے دن تمام تر عمارتیں سب توڑ پھوڑ کر روئی کی جسے تورے بن جائیں گے، کوئی بھی چیزیں باقی نہیں رہیں گے، سب فنا ہونے والے۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخر میرے دوستو کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم یہ وقتی طور پر مسافر ہے۔ اللہ نے
کہ تمہارے مختصر جو وقت دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حیات اور موت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک اطلاع ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون بری عمل کرتے ہیں۔ اگر تمہیں سمجھا دیا، تمہارے قلوب اگر اللہ کی طرف پلٹ گئے کہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ہے جو تنے تنا ہے، وہ اللہ ہے جو بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر یہی دل کی ٹکڑے گوشت کی لٹھوڑے اگر اللہ کی طرف مائل ہو گئے تو تم کامیاب ہوگے۔ اسی کو کہتے ایمان، راسخ القلب، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ راسخ القلب۔ اسی وجہ سے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان مانو، ایمان لے کر آؤ، مطلب اپنے ایمان کو مضبوط کرو، راسخ الایمان والے بن جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جانے کے بعد تو سمجھ لو تم کامیاب انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سزا کا ذکر فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑی سختی ہوگی، تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ سب سے پہلے وہ دلوں پر چڑھے گا۔ کہاں چڑھے گا بھائی؟ دلوں کے اوپر چڑھے گا، کیونکہ مرکز تو دل ہے۔ انسان کی جسم کا مرکز کیا ہے بھائی؟ دل ہے۔ عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہوگا سمجھ بھی نہیں ہوگا، عقل ہوگا تو سمجھ بھی ہوں گے، عقل ہوگا تو سوچو گے، عقل ہوگا تو فکر کرو گے، عقل ہوگا تو تفکر کرو گے، عقل ہوگا تو تدبر کرو گے، عقل ہوگا اب تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے کسی چیز کو تو احساس کرو گے۔ تو اللہ نے جو پوری جسم کی مرکز کس کو بنایا؟ دل کو بنایا۔ اب میرے دوستوں یہ دونوں، یہ اللہ کی جسم کی یہ گوشت کی لتھوڑے، یہ انسان کے جسم کے مرکز ہے۔ اسی دل میں انسان نے کفر، شرک، نفاق، بری عقیدہ کو جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر یہی گوشت کی لتھوڑے کفر، شرک، نفاق اور بری عقیدے کو اگر جگہ دے دیتے، کیا ہے؟ مرکز ہے، مرکز نے تھما لیا ہے کفریت کو، مرکز نے تھما لیا ہے شرکیت کو، مرکز نے تھما لیا ہے نفاقیت کو، مرکز میں تھما دیا ہے بری عقیدے کو، تو پھر وہ بری رہیں گے نا بھائی، کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑی سختی ہوگی۔ اللہ نے جو فرمایا تو سب سے پہلے آگ کا اثر دل پر پڑتا ہے کہ بھائی جہنم کی آگ ایسے ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اجمعین کو لے کر بیٹھے ہوئے مجلس میں ایک آواز آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ اجمعین کہ تمہیں معلوم ہے کس چیز کی؟ یا رسول اللہ فرمائیے آپ، اللہ عالم رسول اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پرسرت کی پل کے اوپر سے آج سے 70,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک پتھر کو پھینکا اور وہ پتھر آج جہنم کی آخری طبقے میں جا کر لگا ہے، اس چیز کی آواز۔ اور جہنم کی گڈھے کیسے ہوں گے بھائی؟ دنیا کی آج سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اب یہ دل نے اب تو قبول کر لی، دل مرکز ہے نا انسان کی جسم کی۔ اور اگر بولے جنت کے اندر اگر تم نیک عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے تو تمہیں حوریں ملیں گے، جنت میں بڑی انعامات ملیں گے تمہارے لیے۔ اللہ نے ایسے چیزیں تمہارے لیے، دودھ کی نہریں تمہارے نیچے سے جاری رہیں گے میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بڑے اعلیٰ قسم کے بالا خانہ بنا کر رکھے ہیں۔ تو پھر آپ کی دل نے اچھے چیزوں کو جگہ دے دی ہے۔ اور پھر فرمایا میرے دوستوں جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ مرکز کے اندر اگر پہنچتی ہے، مرکز اس کے مطابق سوچتا ہے، پھر عمل اور اخلاق ظاہر ہوتا ہے، پھر عمل اور اخلاق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دل گوشت کی لتھوڑے، آپ کی دل کیا ہے بھائی؟ گوشت کی یہ لتھوڑے مرکز ہے۔ جب آپ کی دل کے اندر یہ پہنچتی ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے اور پھر اس کی اخلاق ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی جب ایک انسان کی دل بگڑے ہوئے ہو اور اچھے دل والے ہو، ایماندار ہو، سچے راسخ ایمان والے ہو تو آپ کے سامنے
कैसे बात करेंगे, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े उनकी अखलाक किसके ज़िम्मे, मोहसिन इंसान अल्लाह के रसूल को देखो मेरे दोस्तों, उनकी प्यार मोहब्बत, सहाबतुल अजमईन, उनकी बातों के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर देना, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना। मेरे दोस्तों ये क्या थे, ये उनकी जो हवास खामसे में से जो दिल की लोटड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी सहाबतुल अजमईन को उनकी दिलों के अंदर, उसी गोश्त की लोटड़ा के अंदर वो जगह बना लिया कि अल्लाह वादाहु ला शरीक ला है, अल्लाह वो तने तना उसके साथ कोई शरीक नहीं है, ना वो शिरक करते, ना कुफर करते, ना निफाक, ना बुरी अकीदा। इनके अकीदे भी सच्चे हुए, सच्चे ईमानदार, रासिखुल ईमान वाले, जिसकी वजह से तो 313 ने हजारों को पछाड़ दी। ये दिल की जो मरकज है, ये कितनी बड़ी चीज अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाया। अब ये हवास ज़ाहिरा के एतबार से दो से अहम तरीन चीज इंसान की जिस्म में आंखें। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला का इरशाद, मन सलबतु करीमतैहि फसबरा फलम अर्द लहू सवाबन दूनल जन्नह, यानी जिस आदमी की जिस्म से ये दो चीजें यानी ये आंखें मैंने उठा ली और उसने सब्र किया तो उसको बेहश्त तक पहुंचाने की बजाय किसी चीज पर इक्तफा नहीं करूंगा। फिर फरमाया कि मैं जरूर इसको जन्नत तक पहुंचाऊंगा। आंखें इंसान की जिस्म में निहायत ही इज्जत वाली चीज है भाई। आंखों से दिखते हैं लोग, गुनाह करते हैं। आंखों से भाई कौन सी चीज हसीन है, कौन सी चीज खूबसूरत है, कौन सी काला है, कौन सी पीला है, कौन सी नीला है, कौन सी हरे है, कोई चीज देख सकते हो? आंखें जब नहीं है कुछ भी चीजें नहीं देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों फरमाया कि हिदायत की सिलसिला में अल्लाह ताला ने जहां ये बयान फरमाया कि तुमने गुमराही क्यों इख्तियार की है, वहां ये भी फरमाया अलम नजअल लहू आइनैन, क्या हमने तुम्हें आंखें नहीं दी? अलम नजअल लहू आइनैन। फिर अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं था फिर फरमाया वलिसान व शफतैन, क्या हमने तुम्हें ज़बान और होंठ अता किए थे? तुम किसी से पूछ लेते, ये आम कानून, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी अगर नहीं जानते हो तो खुद मुफ्ती काजी बनकर या मत बैठो, इल्म वालों से दरियाफ्त करो, वो तुमको सही चीज बताएंगे। सही चीज पर अमल पैरा होंगे, नजात हासिल होगी। तो वहां पे अल्लाह ताला ने आंखों की नियामत का जिक्र फरमाया, अलम नजअल लहू आइनैन, अल्लाह ने आंख दी है, क्या तुम्हें दो आंखें नहीं बनाए तुम्हारे लिए जो तुम देख कर फैसला कर सकते हो? मेरे दोस्तों, तो आज जो बात है किस पर कि अल्लाह ने कुल अंशाकुम वजअलकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बता दें कि अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, कान दी, फिर कल्ब दिया, फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो इस बात के ऊपर। कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि, इसी के ऊपर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बात होगा कि अल्लाह ने पूरी जमीन में तुम्हें बकार दी है और वो तुम जमीन से क्या हासिल कर सकते हो। फिर आखिर इसी जमीन से तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर इसी जमीन की तरफ दोबारा लौट कर जाओगे। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।